الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم مکرم محتشم علماء زیوکار اربابی المدانش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اہل ایمان کے لیے قیامت تک ہر معاملے میں رہنمائی اور راہبری کا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی، اور اس لارائب کتاب پر عمل کرنے کے لیے جو بہترین کردار بہترین صورت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ رب کے فرامین کا صحیح مفہوم کیا ہے اور ان پر کس انداز سے عمل کرنا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، جو ہے کریمہ تلاوت کی ہے اس میں رب تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی ایک بہترین پہلو کو اجاگر فرما رہا ہے۔ ویسے اس آیت کی تلاوت کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، رب تعالیٰ اس کی تلاوت پر اور خاص پر آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اس کی بڑی مقبولیت ہے، لیکن ایک اس کا پہلو آپ کی کردار کے حوالے سے ہے کہ رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، ان کا کردار کیا ہے کہ تمہاری تکلیف میرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے، تم پر مشکل پڑے، تم مصیبت کا سامنا کرو، تم مشقت میں پڑو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہ گزرتا ہے کہ میرا کوئی غلام بھی ہے وہ اس پر مشکل آئے، مشقت آ جائے، یہ کہ دنیاوی مشقت ہو یا اخروی مشقت ہو، ہر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہ گزرتی ہے، اور یہ انبیاء کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ کے جو اکثر معجزات ہیں وہ اپنے صحابہ کی مشقت دور کرنے کے لیے، اگر ہاتھوں سے پانی نکلنے کا معجزہ ہے تو ان پر جو پیاس کی مشقت ہے وہ دور کرنے کے لیے، اگر کہیں چند کھجوروں سے لاکھوں کھجوروں کا جو مفاد نکل رہا ہے یا ان سے لوگ کھا رہے ہیں وہ بھی ان کی مشقت دور کرنے کے لیے، کئی کھانا جو ایک آدمی کو پورا نہیں ہوتا لشکر کا لشکر کھا جاتا ہے تو وہ بھی ان کی بھوک دور کرنے کے لیے، یعنی معجزات بھی آپ دیکھیں تو اکثر معجزات اپنی ذات کے لیے، کفر کو
دکھانے کے لیے معجزے تو آپ کو ملیں گے تاکہ ان کو رہنمائی مل جائے، یہ جو کفر کی مشقت ہے اس سے نکل آئے۔ وہاں معجزات بھی یہ ہیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے معجزے کا کہ رب تعالیٰ کا جو حق ہے وہ پہچان لے، یا ان کی ذاتی مشقت ہے یا اس کے لیے معجزے ہیں، یا ان کی اخروی جو ایک تکلیف ہے اس کو بچانے کے لیے معجزے ہیں۔ تو نبیوں کا کردار ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلوق کی مشقت دور کرتے ہیں۔ بلکہ مشکات کی ہماری جو حدیث کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کی ایک معروف شرح ہے علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قدیم ترین شرح، سب سے پہلی غالباً شرح یہی ہے، باقی شیخ محقق کی شرح ہے یا اللہ علی قاری کی شرح ہے، یہ ساری بات کی شروعات ہے۔ وہاں پر علامہ طیبی ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ایک موقع پر پوچھا اتدری لما رزقتک نبوہ، اے موسیٰ کیا آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو مقام میں نبوت کیوں دیا، کہ آپ کو اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا؟ علامہ قرطبی لکھا کہ انہیں کلیم اللہ کا مرتبہ کیوں ملا، یعنی اتنا بڑا گریڈ، اتنا بڑا عہدہ جو آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ منصب نبوت کا ہے۔ ولی ہیں یہ سارے عہدے ہیں لیکن اتنا بڑا عہدہ کیوں ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی یادداشت کو بہتر جانتا ہے کہ میری کون سی ادا تجھے پسند آ گئی کہ تو نے مجھے یہ مرتبہ عذاب دے دیا۔ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ موسیٰ تمہیں پتا ہے ایک دن تم بکریاں چرا رہے تھے، تمہاری ایک بکری بھاگ گئی تھی۔ اچھا بکری جو ہے نا جانور ایسا ہے جو جانوروں میں بڑا کمزور ہے، اور بکریاں چرانا انبیاء کی سنت بھی ہے، اس میں بہت بڑی تربیت بھی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے، آپ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ ایک وادی میں باہر گئے تو وہاں کباب کا پھل ہم توڑنے لگے، یعنی ہمارے بھی جو آپ جائیں یہ جھاڑیوں کے ساتھ جیسا پیر لگے ہوتے ہیں، اس انداز کے صحراؤں میں ایک پھل ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا پھل ہوتا ہے سرخ کے کالے رنگ کا۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیا پھل تلنا شروع ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بالاسود منہ، اور اس میں سے جو کالے ہیں نا یہ چنو، فإنه اطیب، وہ یہ سب سے لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ بھی بکری کے چراتے رہے؟ یہ معلومات یا یہ جو علم نالج ہے کہ کون سا پھل میں سے ذائقہ دار ہوگا یہ تو چرموں کو پتا ہوتا ہے، جو صحراؤں میں جاتے ہیں بکریوں کے ساتھ اور مختلف جھاڑیوں کے پھل خود بھی کھاتے ہیں، بکریوں کو پتے کھلاتے ہیں، کیا آپ یہ کام کرتے رہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ یعنی ایک نبی کی سنت نہیں ہے، ہر نبی اس کام سے گزرا ہے، اور اس میں تربیت ہے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کے اعتبار سے مشکل بکری ہے، حفاظت کرنے کے اعتبار سے مشکل بکری ہے۔ اونٹ ہے نا اسے جلدی بھیڑیا نہیں پڑتا، باقی جو درندے ہیں بڑے جانوروں کو جلدی نہیں کھاتے، لیکن بکری اتنا کمزور جانور ہے ذرا سے ادھر ہوا تو چک کر لے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا تھا علیکم بالجماعۃ، جماعت کے ساتھ رہنا، اکیلے اکیلے اپنے راستے نہیں پکڑنا۔ کیوں؟ انما یاکل الذئب من الغنم القاسیہ، کہ جو لیبر سے بکری جدا ہو جاتی ہے اس کو پھر بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ تو بکریوں کی حفاظت بھی بڑا مشکل ہے۔ تو اس پہ علماء کہتے ہیں یہ حکمت کیا تھی کہ کل انہوں نے پورا ایک مخلوق کا ریور سنبھالنا ہے، اور ایک ایک کی حفاظت، اور رسول اللہ کی ایک اور فرمان کیا، آپ نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، چرواہ ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک تربیت ہے کہ کبھی جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں، استاد ہے اس کے شاگرد ہیں، پیر ہے اس کے مرید ہیں، والد ہے اس کے اولاد ہیں، ان سے اپنی نظریں اوجھل نہ کریں، ان کی ہر وقت رہنمائی میں کوشاں رہے،
اور یہی انبیاء موسیٰ نے سے پوچھا تمہیں وہ جو بکری بھاگی تھی موسیٰ تم نے پھر کیا کیا؟ سارا دن اس کے پیچھے بھاگتے رہے، یعنی جو بھاگی اس کے پیچھے لگے رہے۔ ریکارڈ اور بھی ہے، درجنوں بکریاں تھی، سینکڑوں بکریاں تھی جو ریکارڈ میں جا رہی ہیں، ان کی فکر چھوڑ کر وہ جو بھاگ رہی ہے اس ایک کے پیچھے موسیٰ سارا دن تو بھاگتے رہے تھک کے۔ ظاہری بات ہے کبھی اس ٹیلے پر بھاگ جاتی ہوگی، کبھی اس ٹیلے پر بھاگ جاتی ہوگی، لیکن جب تم نے پکڑی نا لم تدربھا، اتنا جس نے تمہیں تھکا دیا تھا۔ اور ایک اور بھی آپ نفسیات کے والے سے بات عرض کرتا چلوں، اور یہ غور کرنا آپ، بات ہم بتاتے بھی جاتے ہیں نا، صبح جاتے ہیں کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا حساس کی بات کر رہا تھا، شام کو گئے تھے بڑا چڑچڑا ہوا تھا، ناراض لگتا تھا۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ آپ کسی کام کرنا ہو تو کسی دفتر میں صبح جائے، ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، پہلے 4-5 مریضوں کو اور انداز سے چیک کرتا ہے، تسلی سے بات سنتا ہے۔ جب رات کے 12 بجے ہو نا تو بندہ اندر بعد میں آتا ہے، پہلے نسخہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں تھک گیا؟ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ لیکن عام لوگوں کی بات اور ہے، نبیوں کا مقام مرتبہ اور ہے۔ یہ میری بات ہے، میں جب تھک جاؤں گا نا، ہو سکتا ہے آپ سے سیدھے منہ بات نہ کروں، جب تھکا ہوں، ذہنی تھکا ہوں، بیمار ہوں، پھر عموماً دیکھتے جو بیمار ہوتے ہیں ہمارے بزرگ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تکلیف میں۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، تھکاوٹ میں ہوتا ہے، اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے میرے فرمایا موسیٰ سارا دن اس کے پیچھے بھاگتے رہے، جب پکڑ لیا کیا کیا؟ قبلتہا وَدَّمَّمْتَهَا إِلَىٰ صَدْرِي، کہ موسیٰ تم نے اسے پیار بھی کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کیا؟ اَتَعَبْتِنِي وَأَتَعَبْتِ نَفْسَكِ، اے بکری تو نے کیا کیا؟ سارا دن خود بھی تھکی اور مجھے تھکا دیا۔ یعنی تو فکر کیا ہے کہ تھکی ہے، بھاگتی رہی ہے، دوڑتی رہی ہے۔ جب میں نے تمہاری یہ شکل دیکھی نا جنات پر، میں نے تمہیں مقام نبوت سے کہ جو اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، جو اتنا جیسے دوسروں کا درد ہے، اس کا یہ مرتبہ مقام ہے کسی نبوت دے دی۔ رسول اللہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، یہ میرا محبوب یہ ہے نا، تمہاری مشقت اس کو تکلیف دیتی ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا ہے۔ طائف گئے، انہوں نے پتھر برسائے، رسول اللہ اپنی فکر نہیں کر رہے، فرشتے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ملیا میٹ نہ کر دیں، ان کو پیس نہ دیں، لیکن فکر کیا نہیں، انہیں جہنم کا میں نے راہ نہیں دکھانا، میں دعا یہ کروں گا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ایک ہی رہنمائی ہو جائے۔ تو انبیاء کا منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں، اسی لیے پیر کو بھی چاہیے ہے جو مرید بھاگ رہا ہے، بہک رہا ہے، اس کو چھوڑے نہ۔ استاد کو بھی توجہ یہ کرنی چاہیے اگر اس کی شاگردوں میں کوئی راستے سے جدا ہو رہا ہے، ہر طرح سے چھوڑے نہ۔ اور اسی طرح والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اگر بیٹا کوئی دور ہو رہا ہے تو اسے آگ نہ کریں، آپ اسے آگ کریں گے تو اسے بیڑیوں کے جھنڈ میں پھینک دیں گے۔ یہ جو بیڑیوں کے جھنڈ میں جا رہے ہیں پکڑ کر واپس آئیں، اپنے ساتھ رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ یہ جو ماں سے جو جدا ہو جائے گا اسے کوئی نہ کوئی بیڑیا کھائے۔ تو یہی فرمان مصطفیٰ بھی ہے، یہی تربیت مصطفیٰ بھی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے متعلقین ہیں، دوست ہیں، دوستی یہ نہیں ہے کہ دوست گمراہ ہو رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے تو انسان اس کو چھوڑ دے۔ دوستی یہ ہے کہ جس اعلیٰ مقام کی طرف میں سفر کر رہا ہوں میرے ساتھ سفر کرے۔ تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔